الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا تعلق سورۃ النساء کے ساتھ ہے، بلکہ سورۃ النساء کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس میں سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیدائش کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی کہ میں پیدا کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ بغیر اسباب بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ پیدائش کی پہلی قسم ہے، اور آگے دوسری قسم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ پاک نے اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔
حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ میں پیدائش میں پیدا کرنے میں میاں اور بیوی کے ملاپ کا محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور آگے تیسری قسم بیان فرمائی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کر کے انہیں زمین میں پھیلا دیا۔ اب دیکھیں پوری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، تو یہ سارے کے سارے انسان، مرد ہوں یا عورت، مسلمان ہوں یا کافر، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ دنیا میں دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی شکلیں ہو ایک جیسی ہوں، ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن فرق ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے ہاں شکلوں کے کتنے زیادہ خزانے ہیں کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو اس نے الگ شکل دی ہے۔ اور دو بندے بھی ایسے نہیں ہیں جن کی انگلیوں کی، انگوٹھوں کی لکیریں ایک جیسی ہوں، ہر بندے کی انگلیوں کی لکیریں علیحدہ علیحدہ۔ چنانچہ یہ نادرہ دفتر والے فنگر پرنٹ لیتے ہیں تو اس میں جس آدمی کا انگوٹھا ہو اسی کا ریکارڈ سامنے آتا ہے۔ اگر ایک طرح کی لکیروں والے دو بندے ہوں تو دو کا ریکارڈ سامنے آ جائے۔ معلوم ہے کہ ایک طرح کی لکیروں والا دنیا میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مارنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو پیدا فرمائیں گے تو مرنے سے پہلے اس کی انگلیوں کی لکیریں جس طرح تھیں دوبارہ جب اٹھائیں گے تو ان لکیروں میں بھی فرق نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی جیسی ہوں گی۔ اللہ وہ ذات ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کسی کا پیسہ پھنسے ہے نا کہیں تو پھر جا کر محنت کرتے ہیں کہ یار اللہ کا واسطہ ہے مجھے دے دو، تو جس ذات کا واسطہ دے کر چیزیں مانگتے ہو فرمایا اس سے ڈرو۔ والارحام، اور خونی رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ خونی رشتوں سے مراد کون سے رشتے ہیں؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف نسبی رشتے ہیں، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف نسبی رشتے نہیں ہیں، بلکہ بقول حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، کہ ارحام سے مراد دو قسم کے رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار اور وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بیویوں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے، یعنی سسر، ساس، برادر نسبتی، جسے سالہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سالہ کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ سالے کا لفظ آج کل گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے برادر نسبتی کہہ دیا جائے، میرے بچوں کا ماموں، میری گھر والے کا بھائی، اس طریقے سے کوئی اور لفظ بول دیا جائے، سب سے بہتر لفظ نسبتی بھائی۔ تو جس طرح اپنے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ ایک آدمی کا نسبی بھائی ہے، وہ فاقوں کا شکار ہے اور یہ پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھا کے سوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس سے سوال کریں گے کہ بولو تمہارے پہلو میں تمہارا بھائی بھوکا سوتا تھا، تم پیٹ بھر کے سوتے تھے، کیوں نہ اس کی پرواہ کی؟
بالکل ایسے ہی اگر برادر نسبتی بیوی کا بھائی فاقوں میں مبتلا ہے اور آدمی پیٹ بھر کے بے فکر ہو کے سوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، اس سے اس کا تعامل نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں اس صورت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نسبی رشتہ داروں کے ساتھ ہونا، اور بیوی کے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے کا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی جاتی، بلکہ ہر وقت ان کو زج کیا جاتا ہے، ان کی مجبوری کو مجبوری نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً سسر صاحب اپنے سسرال کے داماد صاحب بیوی کو لے کر سسرال کے ہاں گئے، ساس صاحبہ بیچاری نے کہا کہ بیٹی میں بیمار ہوں، اور داماد سے کہا کہ بیٹا 2-4 دن میری خدمت کے لیے میری بیٹی کو میرے پاس رہنے دو، ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اب حق یہ تھا کہ داماد صاحب جواب یہ دیتے کہ اماں جان صرف بیٹی نہیں، ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بیوی سے کہتے لے کے آؤ، چاول میں آگ جلاتا ہوں، کھچڑی پکا کے اماں جان کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہے حق کہ جیسے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں ایسے ہی بیوی کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھا جائے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جب اس قسم کی درخواست ساس صاحبہ کی طرف سے آتی ہے تو اسے جواب کیا ملتا ہے کہ شادی سے پہلے تمہاری چلتی تھی، اب تمہاری نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ اور پھر جو ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ دلائل بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، اب ہماری حکومت چلے گی، اٹھو چلتے ہیں گھر۔ اب وہ ساس صاحبہ بیچاری ڈر جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی دوسرا لفظ بولا، ایک دفعہ اور کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو چھوڑ کے چلا جائے، کسی گھر ہی بٹھاؤ، میں لے کے ہی نہیں جاتا، تو میری بیٹی کا گھر برباد ہوگا، اس لیے میری خیر ہے بیٹا تم چلے جاؤ اپنے گھر۔ نہیں بھائی، یہ حکومت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شوہر کو بیوی کے لیے نگران بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اسے اپنی لونڈی ہی بنا لیں۔ نگران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضروریات کا انتظام کریں، اور اگر وہ کسی خلاف شریعت کام کا مطالبہ کرتی ہے تو وہاں اپنی حکومت دکھائیں۔ مثلاً بیوی کہتی ہے ٹی وی کے بغیر میرا گزارا نہیں، اسے کہیں خبردار آئندہ نام نہیں لینا، آج لے لیے اب نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے موقع پر بھی پہلے پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے، باز نہ آئے تو پھر ذرا سخت لہجہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اسے پیار سے کہا جائے، ہاں جی نہیں مان رہی تو ذرا دوسرے انداز سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے حکمرانی شوہر کی بیوی پر۔ یہ حکمرانی نہیں ہے کہ وہ اسے اس کے رشتہ داروں سے ملنا دے، والدین کی خدمت ہی نہ کرنے دے، نہیں۔ دیکھیں ہماری بیٹی ہو، وہ اپنے گھر میں پریشان ہو، سکھ نہ ہو اسے، تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابا جی ایسا تعویذ دو کہ ہمارا جو داماد ہے وہ بالکل لٹو بن جائے، جو ہم کہیں، جو ہماری بیٹی کا ہے وہی کرے۔ تعویذ لینے جاتے ہیں نا، تو بھائی آپ کے گھر بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اپنے لیے بھی تو تعویذ لینا چاہیے نا کہ مجھے اس پہ غصہ نہ آئے، میں اس پہ زیادتی نہ کروں، اس کو اس کے والدین کے گھر جانے سے، ان کی خدمت کرنے سے نہ روکوں۔ ہاں، اور میں ایک تعویذ بتاتا ہوں، اس کے استعمال کرنے سے امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو آدمی پریشان ہے اس حوالے سے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصے میں آ کر بیوی پر زیادتی کر بیٹھتا ہوں، اسے چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ سارے گھر کے جو افراد ہیں وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور دسترخوان پہ بیٹھ کے سارے افراد 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔
اس کے بعد کھانا شروع کریں۔ اور مستورات کو چاہیے کہ آٹا گوندتے وقت، سالن پکاتے وقت 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ان پہ پھونک مار دیں، بلکہ بچوں پہ بھی پھونک مارا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غصے جیسے مرض سے محفوظ رکھے گا، غصے میں آ کر کسی پر زیادتی کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کا جتنا ہو سکے ورد کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے گھر کا ماحول درست فرما دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم غصے میں آ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا غصے میں آ کر۔ دیکھیں، عین جس وقت شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہو، اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ طاقتور آ جائے، یہ شیر ہے، آگے سے 1.25 شیر آ جائے، تو یہ فوراً کیا کہے گا؟ سوری یار، سوری، اب نہیں کروں گا۔ دیکھیں، یہ کوئی پاگل پن ہے؟ یہ تو بڑا سیانا ہے کہ جو کمزور ہے اسے مار رہا ہے، جب طاقتور مقابلے میں ہے تو اسے نہیں مارا، اسے سوری کر رہا ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں؟ بلکہ میرے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ اکثر نقل فرماتے ہیں۔ وہ پنجابی میں فرمایا کرتے تھے، غصہ بڑا سیانا ہے، ماڑیاں تے چڑھتا ہے، تگڑیاں تے نہیں چڑھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، جس آدمی نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اب اپنے سے طاقتور سے غصہ روکنا تو بڑا آسان ہے، جو اپنے سے کمزور ہے، بیوی ہے، سسرال والے ہیں، ان سے غصہ روکنا اصل مجاہدہ یہ ہے۔ دیکھیں، کبھی کسی کم عقل آدمی سے، کم سمجھ سے واسطہ پڑے نا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا جملہ نکل جائے تکلیف دے، تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی یہ کم سمجھ ہے، چھوڑو اسے کیا کہنا۔ تو دیکھیں، یہ جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بھی ناقصات العقل ہیں۔ اب کسی معاملے میں 2 مردوں کی گواہی چلتی ہے، اور اگر مرد ایک ہو تو دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں اس کے قائم مقام ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مرد کی بنسبت ان کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی عورت کی زبان سے بھی کوئی تکلیف دہ جملہ نکل جائے تو چونکہ کم سمجھ ہے، تو کم سمجھی کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک وعظ میں ایک صاحب کا قصہ بیان فرمانے لگے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے اللہ پاک نے بخشش فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کا بہانہ جس نیکی کو بنایا ہے وہ نیکی یہ کہ ایک دن میری بیوی سے کھانا خراب ہو گیا، نمک زیادہ ڈال بیٹھی یا نمک کم تھا۔ مجھے پتہ چل گیا منہ میں لقمہ ڈالتے ہی کہ کھانا صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے کھانا کھا لیا اور یہ سوچ کر اسے کچھ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اسے کیا کہوں، اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ تو اللہ پاک کے سامنے جب پیش ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا، تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے چھوڑ دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ میرے حضرت ایک خطیب کا واقعہ بیان فرمانے لگے، فرمایا کہ ساری زندگی انہوں نے مفت واعظ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں لیا، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے سارے مفت کے کیے ہوئے واعظ ٹھکرا دیے، قبول نہیں کیے، لیکن بخشش ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کا بہانہ میری ایک نیکی کو بنایا جو مجھے یاد بھی نہیں تھی۔ وہ یہ کہ ایک دن میں ایک جگہ واعظ کے لیے گیا، وہاں ان اللہ کے بندوں نے کھانا بھی نہ پوچھا، رات کافی دیر ہو گئی، میں گھر پہنچا، بیوی سوئی ہوئی تھی، اب کھانا ٹھنڈا تھا، اپنے اندر ہمت تھی نہیں کہ گرم کر کے کھا لوں، تھکاوٹ تھی،
بیوی کو نہیں جگایا کہ اللہ کی بندے کی نیند خراب نہ ہو جائے، میں بھوکا ہی سو گیا، اللہ پاک کو میری یہ نیکی پسند ہے، اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں، اگر کوئی دنیا کا عہدیدار آ کر کہے کہ بھائی تمہاری بیوی اور میری بیوی آپس میں سہیلیاں ہیں، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اب بڑا کیا ہوگا؟ اچھا سلوک بھی کرے گا اور روزانہ پوچھے گا بھی صحیح، میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کیوں پتہ ہے کہ ایک بڑے آدمی نے سفارش کیا۔ تو بھائی یہ تو دنیا کا عہدیدار ہے، اللہ کی ذات سفارش کر رہی ہے بیویوں کے بارے میں، ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ تو اللہ کی سفارش کا لحاظ کر کے ایک تو ان سے رویہ اچھا رکھنا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں کبھی کبھی پوچھ بھی لیا جائے کہ میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اگر کوئی سامنے آئے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کان متواصل الاحزان، آپ ہر وقت مسلسل آپ پر غموں کی بوچھار ہوتی تھی، امت کے غم، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمیشہ جب گھر آتے تو آپ ہنستے ہوئے آتے تھے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی شوہر کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر مرزا مظہر سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضرت کا مزاج بہت نازک تھا، نفیس تھے، ان کی نفاست کے واقعات بھی مشہور ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ کہیں مہمان ہو گئے، ساری رات نیند نہیں آئی اور صبح اٹھ کے کہا کہ مجھے نیند اس لیے نہیں آئی کہ جو مجھے رضائی دی گئی اس کا ایک ٹانکا ٹیڑھا لگا ہوا تھا۔ اور ایک دوسرا واقعہ کی جگہ پڑا کہ کہیں مہمان ہو گئے، کہنے لگے ساری رات نیند اس لیے نہیں آئی کہ چارپائی کا توازن ٹھیک نہیں تھا، اور پنجابی جو کہتے ہیں نا منجی کانی ہے، کانی سی دیکھا گیا تو بظاہر تو وہ ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن جب پیمائش کی تو تھوڑا سا فرق نکلا۔ اب اتنے نفیس مزاج آدمی کے لیے کسی کی بات برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا یہ میری بیوی کی وجہ سے، وہ اس لیے کہ میری بیوی کے مزاج میں سختی ہے، زبان سخت استعمال کرتی ہے، لیکن اس کی باتیں برداشت کر کر کے اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی خیر یہ بھی فطرت ہوتی ہے کہ جتنا ڈھیل دی جائے ذرا وہ تھوڑا سا بگاڑ کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں شریف آدمی پہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینہ آدمی اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ان پہ غالب آ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں شریف بننے کو پسند کرتا ہوں، کمینہ بننے کو پسند نہیں کرتا۔ انی احب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مکان پر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات آپ سے خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور کچھ آوازیں ان کی اونچی ہو رہی ہیں، تو الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ جب یہ پہنچے تو فرمانے لگے عجیب ہو، مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور تمہارے درمیان جو ہستی بیٹھی ہیں ان کا لحاظ نہیں کر رہی۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے اور ہمارا واسطہ رحمت للعالمین سے ہے، اس لیے ہمیں اتنی ہمت ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ